وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کئی ایسے ممالک ہیں جو کرپٹ سمجھے جاتے ہیں، انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ہی قومیں اوپر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقیات کے معیار کو بلند کیا۔ ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ریاست مدینہ میں لوگوں کے کردار کو بلند کیا گیا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ Many nations before you were destroyed because there was one law for the powerful and one for the weak, and that even if his daughter committed a crime, she would be punished. In other words, the emphasis on rule of law. So that was very powerful in the state of Medina. And I repeat that my experience in the world is that it's only societies that have rule of law that prosper. And I also feel that because our Prophet was Rahmatul lil Alameen, so any human community that follows his seerah or follows his example will prosper, like state of Medina from nothing became this, one of the centers of world civilization. मिनी बजट कैसे रोका जाए? اپوزیشن نے بڑے فیصلے کر لیے ہیں۔ اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں اپنے اتحادیوں سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن ناراض حکومتی ارکان کو بھی رام کرنے کی کوشش کرے گی۔ نون لیگ نے احسن اقبال، ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کو رابطوں کا ٹاسک دے دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور کاف لیگ سے بھی ملے گا۔ اتحادیوں اور ناراض ارکان کے مثبت رد عمل پر منی بجٹ روکنے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اپوزیشن نے منی بجٹ روکنے کے لیے کمر کس لی۔ اپوزیشن نے حکومتی اتحادیوں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق احسن اقبال، ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کو رابطوں کا ٹاسک دے دیا گیا۔ اپوزیشن وفد ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور کاف لیگ سے ملے گا۔ ناراض حکومتی اراکین سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ اتحادیوں اور ناراض حکومتی اراکین کو منی بجٹ کے خلاف ووٹ دینے پر قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اپوزیشن کا آج سے رابطوں کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اتحادیوں اور ناراض اراکین کے مثبت رد عمل پر قومی اسمبلی میں منی بجٹ روکنے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ لندن میں کرونا پابندیوں کے باوجود سال نو کا جشن منایا گیا۔ شہریوں نے اپنے اپنے انداز میں گزارا۔ لندن کی ہائی اسٹریٹس پر شاپنگ کے لیے لوگوں کا ہجوم رہا۔ خریداری کرتے مرد و خواتین ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے رہے۔ گزشتہ برس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مایوسی رہی، تاہم اس بار برطانوی باشندوں میں جوش و خروش دکھائی دیا۔ جانتے ہیں وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ میں۔ گزشتہ برس کرونا وائرس کی تباہ کاریوں نے کاروباری اور سماجی رابطوں کو مکمل بند کر دیا تھا، تاہم اس سال 2021 کو الوداع کہنے کے لیے برطانوی باشندوں کی بڑی تعداد سڑکوں اور بازاروں میں دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت برطانیہ کی جانب سے مزید سختی نہ ہونے پر جہاں لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں اومیکرون کے خطرات سے بچاؤ کی تدابیر بھی کر رہے ہیں اور سماجی رابطے جاری رکھتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خوشیاں منائیں مگر ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں۔ ابھی تو پبلک کافی ہے، پر کیا ہے ابھی نیا وائرنٹ آنے کی طرف سے تھوڑا سا پبلک بھی پریشان ہے، تقریباً بزنس پہ تھوڑا افیکٹ ہے، تو شاید انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اچھا ہو جائے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال بہتر نظر آ رہا ہے، لوگوں میں کافی جوش و خروش بھی ہے، کیونکہ موسٹ آف دا پیپل دے گوٹ دیئر کووڈ ویکسینیشن اینڈ ہوپفلی دس ول بی دا بیٹر وے دس ایئر۔ لاسٹ ایئر کی نسبت جو اس دفعہ ماشاءاللہ لوگ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ لاسٹ ایئر تو زیادہ ہے، لوگ افیکٹڈ بھی ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے بھی تھے کچھ اس طرح سے، تو اب تھوڑا سا احتیاط بھی ہے لیکن لوگ رونق نظر آ رہی ہے۔ اس بار اگے نو بیٹر ہے، مطلب انشاءاللہ یہی چاہوں گے بھی یہ سال سارا کچھ صحیح ہو جائے تو سارا کچھ اوپن ہو جائے۔ بس یہی سب سیف رہی ہے۔ ہیپی نیو ایئر سارے کو میری طرف سے۔ نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہوئے لوگ امید کر رہے ہیں کہ آنے والا سال کرونا وائرس سمیت دیگر تمام آفات سے دنیا بھر کے انسانوں کو نجات دلائے گا اور 2022 برطانیہ سمیت دنیا بھر کے انسانوں کے لیے سماجی، سیاسی، معاشی ترقی کا سال ہوگا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی میں کرونا پابندیوں کے باوجود سال نو کا جشن منایا گیا۔ منچلے پکٹلی اسکوائر کے باہر جمع ہوئے، خوب ہلا گلا کیا۔ لوگوں نے نئے سال کو اپنے طریقے سے ویلکم کیا۔ ڈنڈی میں موجود اپنے نمائندے کیسر حبیب سے جانتے ہیں۔ جی کیسر، بتائیے گا کیا گہما گہمی ہے اور لوگ وہاں کیسے نیو ایئر منا رہے ہیں؟ بالکل پوری دنیا میں اس وقت نیو ایئر 2022 کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن یہاں اسکاٹ لینڈ میں کچھ صورتحال مختلف ہے۔ یہاں گزشتہ دنوں
कुछ गाइडेंस और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है न्यू ईयर के बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिए गए। और उसकी वजह ये भी बताई गई है कि यहाँ तकरीबन 13,000 जो है वो नए केसेस कोरोना की वजह से रिकॉर्ड हुए हैं। और उसकी वजह से आप ये भी याद रखिएगा कि यहाँ 13 अमवात हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो नाइट क्लब्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और जो पब्स और बार हैं वो तकरीबन 1 या 2 बजे तक खुले होंगे। लोगों को 1-1 मीटर डिस्टेंस के साथ रहने के लिए जो है वो तलकीन की गई है, और ज़्यादा गैदरिंग के लिए मना किया गया है। लेकिन अब के लोग यहाँ के क्या कर रहे हैं, इस न्यू ईयर नाइट को हग मनी के नाम से भी याद किया जाता है स्कॉटलैंड में। यहाँ के लोग क्या करते हैं, वो अपने अब घरों में जाके न्यू ईयर नाइट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के स्कॉटिश जो मिनिस्टर हैं, निकोला स्टर्जन फर्स्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि आप एहतियात करें, आप ज़्यादा गैदरिंग में जाने से एहतियात करें और अपने आप को कोरोना वायरस से महफूज रखें। और यहाँ के ख़ास तौर पे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हमजा यूसुफ, उन्होंने कहा है कि आप जो है वो कोरोना वैक्सीन की जो है बूस्टर्स वो भी ज़रूर लगवाएं। लेकिन चूँकि यहाँ पे जो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो मोस्टली यंग जो फैमिलीज़ हैं या यंग जनरेशन्स हैं, वो ऑलरेडी इंग्लैंड जा चुकी हैं, वहाँ जाके न्यू ईयर के इवेंट को जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं। लेकिन यहाँ आप मेरे अकल में देख सकते हैं बिल्कुल क्वाइट है। ये वही जगह है जहाँ पे लोग जब 12 बजते हैं तो एक हंगामा और एक जश्न का समा होता है। लेकिन आज हालात पिछले साल की तरह तकरीबन सेम हैं। जी। सिविक नून के चीफ कोऑर्डिनेटर बराए ओवरसीज बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी मर्जी के वक्त पर पाकिस्तान जाएंगे। उनकी वीज़ा अपील के मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जल्द पाकिस्तान में सियासी तब्दीली आने वाली है। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से बातचीत कर रहे थे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो लीगल अफेयर्स हैं वो भी ये देखते हैं। इनसे पूछते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, गर्दिश में हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में नवाज शरीफ को जो है वो बरतानिया से या उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है या उनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, इसीलिए जो है वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। तो इन्हीं से बेहतर सूरत हाल जानते हैं। इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है कि मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। आपकी क्या इतलात हैं? आई विश ये बहुत अच्छी खबर होगी अगर मियाँ साहब पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में उनका स्टेक है, उनकी पार्टी है, करोड़ों वोटर्स हैं, उनकी पार्लियामान में मौजूदगी है, एंड ही हैज़ द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, टीम, विजन, मंत्रा, एक्सपीरियंस और ट्रैक रॉकेट कि वो पाकिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं। तो बिल्कुल उनको जाना चाहिए, और जाना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा। कब जाएंगे ये फ़ैसला उनका होगा, पार्टी का होगा। और वो यहाँ अपने इलाज के सिलसिले में आए थे, और जो ही उनका वहाँ पे एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा तो वो ज़रूर जाएंगे। वापसी पे ज़बरदस्ती जाने वाला जो है वो मेरे ख्याल में वैसे ही अफवाह उड़ाई जा रही है। बरतानिया का निज़ाम बड़ा मजबूत है। मियां नवाज शरीफ की बात छोड़ें, वैसे किसी बंदा ओवरस्टे हो जाए विजिट वीज़े के ऊपर, या वो 6 माह से ज़्यादा इस कंट्री के अंदर स्टे कर रहा है, तो अगर उसको बरतानवी होम ऑफिस रिमूव करना चाहे तो उसको क्या प्रोसीजर है? अगर तो कोई ओवरस्टे होता है और उसने किसी भी जगह दरख्वास्त नहीं दी तो उसके लिए फिर बाकायदा उसको वो नोटिस फाइल करते हैं कि आपको क्यों ना मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। उसके लिए उसको बाकायदा नोटिस दिया जाता है, सेक्शन 120 नोटिस। वो नोटिस मियाँ साहब को आ गया? नहीं, लेकिन उनका तो मामला अपील पे है ना भाईजान। आप जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है। वो उस आदमी की आप बात कर रहे हैं जिसने वीज़ा एक्सपायर किया और कुछ भी ना किया। मियाँ साहब ने तो वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उनका अपील प्रोसेस में है। अपील प्रोसेस आपको पता है, उनको तो पहला नोटिस भी नहीं आया, तो वो तो 7 से 12 महीने का प्रोसेस है। अपील राइट्स के बाद भी उनके पास इख्तियारात हैं कि वो अपना राइट इस्तेमाल करें। इमरान खान की हुकूमत और वज़रा सब कह रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत जो मर्जी कर ले, वो नहीं लेके जा सकते, उनके टांगों में जान नहीं है। नहीं, लेकिन उनका वीज़ा कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं ना भैया, वो तो बड़ा कुछ कह रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि डॉलर जो है 178 पे है ही नहीं, और GDP 5.8 पे कभी था ही नहीं, और ये सारा कुछ किया दरा नून लीग का है। वो तो बड़ा कुछ कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो कहने देखने की बात ये है कि बरतानिया में यहाँ पे 10 लाख लोग उनकी तरफ देख रहे थे ओवरसीज़, उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। रह जा के कोई एक तकरीर थी जो उन्होंने करनी थी, वो भी कैंसिल कर दी। जब आपने कुछ किया ही ना हो, ना कोई आपका ओवरसीज़ का वज़ीर बनाया, ना जूनियर मिनिस्टर बनाया, और तो और OPC और OPF भी जो है वो गवर्नमेंट के कब्ज़े में चले गए, सरकारी मुलाजमों, तो आप वो सौदा बेचें जो ओवरसीज़ ख़रीदने के लिए तैयार हैं। एज सच अभी तक जो सूरत हाल है, मियाँ नवाज शरीफ साहब सिटिंग टाइट ऑन हिज पोजीशन, अपने कॉज के साथ, वोट को इज्जत दो के साथ खड़े हैं,
اور وہ پاکستان میں ضرور جائیں گے in his own time with his own decision. وہ ٹائم کب آئے گا ویسے؟ ان قریب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جنوری میں جلدی آئے گا, جلدی آئے گا. نہیں میرے خیال میں ٹائم فریم نہ رکھے نا, ان کی اپنی ایک پولیٹیکل چیس بورڈ کے اوپر ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی. جب وہ سمجھیں گے کہ اس وقت جو ہے لوہا گرم ہے تو وزیر چوٹ لگائیں گے اور پاکستان جائیں گے. اور پاکستان اپنا ان کا ملک ہے. ووٹنگ رائٹ کے اوپر عمران خان صاحب ویسے ہی وہ سرخ بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. چیف آف جسٹس افتخار چودھری نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ووٹ کا حق ملنا چاہیے, ہمیں آئین دیتا ہے یہ حق. لیکن اب فیصلہ یہ ہونا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ان کے صدر جو ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک پالیسی وضع کیا کہ آپ ہمیں 7 سیٹیں دیں نیشنل اسمبلی میں, 2 سینٹ میں سیٹیں دیں, پھر یہ لوگ آ کے مشاورت میں حصہ لیں اور فیصلہ ہو کہ آپ لوگ ووٹ کس کو ڈالیں گے. کیا آپ عابد شیر علی اور فرق حبیب کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کے, یا آپ اپنے نمائندے یہاں اکٹھے کرنا چاہتے ہیں جو پی ٹی آئی یا زبیر گل یا جس طرح جو پیپلز پارٹی کے ہیں لوگ پریزیڈنٹس ہیں وہ یہاں کھڑے ہوں, آپ ان کو ووٹ ڈالیں. تو یہ اس کے اوپر میرے خیال مشاورت کی ضرورت ہے. ڈیٹا لیک کا خطرہ ہے یہاں. اگر آپ کی ووٹنگ پوسٹل ووٹ کا مسئلہ پڑا جس طرح گلاسکو میں ہم سنتے تھے, تو آپ کی لوکل پولیس اس کو ڈیل کرے گی. وہ معاملات ہیں کہ آپ کا امبیسی میں ووٹ ڈال کے آیا, گھر آ کے بیوی سے لڑائی ہو گئی تو لوکل پولیس میں مقدمہ. اور پھر آپ کی پتہ ہے اب نادرا کی کتنی لیکس ہوتی ہیں, پاسپورٹ کتنے چوری ہوتے ہیں, تو آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا یہاں سے ڈیٹا چوری نہیں ہوگا. یہ وہ خدشے ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے پائلٹ پروجیکٹ بھی کامیاب نہیں ہونے دیے. ہمیں ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہوگا. ووٹنگ رائٹ کے خلاف نہیں, یہ آپ کا بیسک حق ہے. دیکھنا یہ ہے کتنا سیف ہے اور مقصد کیسے پورا ہوتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں قائد اعظم ٹرسٹ یو کے زیر اہتمام بانی پاکستان کا 145واں یوم پیدائش نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا, جس میں برمنگھم بھر سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی اور بانی پاکستان محمد علی جناح کے کارناموں, افکار اور نظریے کو سلام پیش کیا. ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں. برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد کاظمی. بانی پاکستان سے محبت رکھنے والے اوورسیز پاکستانی راجہ محمد اشتیاق نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک عرصے سے برطانیہ میں قائد اعظم ٹرسٹ یو کے بنا رکھا ہے, جس کے زیر اہتمام غریب اور نادار لوگوں کی مالی سپورٹ کی جاتی ہے. اسی ٹرسٹ کے زیر اہتمام برمنگھم میں گزشتہ روز قائد اعظم محمد علی جناح کے 145ویں یوم ولادت کی مناسبت سے تقریب سجائی گئی. تقریب میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کر کے بانی پاکستان کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. پیر سید منور حسین شاہ جماعتی, قائد اعظم ٹرسٹ کے چیئرمین راجہ اشتیاق احمد, پیر طیب الرحمان قادری, علامہ سید ظفر اللہ شاہ اور دیگر علمی, سیاسی اور سماجی شخصیات نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان کی جد و جہد, استقامت, فکر و نظر اور کردار کے حوالے سے اظہار خیال کیا. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ بانی پاکستان کی سالگرہ کی اس تقریب کا مقصد نئی نسل کو قائد کے افکار سے روشناس کرانا ہے, تاکہ نئی نسل قائد کے ویژن پر عمل کر کے ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. قائد اعظم کے حوالے سے حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا جملہ جو ہے وہ تاریخی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم قائد اعظم کو اللہ کا ولی بھی مانو گے اور رحمت اللہ علیہ بھی کہو گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو دنیا جو ہے وہ ولی مان رہی ہے اور رحمت اللہ علیہ بھی ان کے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے, اور ان کے مزار پر بھی لوگ ہزاروں عقیدت مندان جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں. ٹرسٹ کے چیئرمین راجہ اشتیاق صاحب اور پیر صاحب اور تمام برمنگھم میں جو کمیونٹی ہے اس کو اس تقریب کے منعقد کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں, اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ بابا قائد کو یاد کرنے کا جاری رہے گا. آج وہ شخصیت جن کی وجہ سے آج ہم آزادی کے اندر سانسیں لے رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ جو انہوں نے بنیاد رکھی, وہ چاہتے تو ان کے پاس ویژن تھا, ان کے پاس پہننے کے لیے سب کچھ تھا جس ملک میں چاہتے, لیکن انہوں نے ایک اتنی بڑی قربانی دے کے ریاست مدینہ کے بعد حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کو قائم کیا. اللہ تعالیٰ اس کو تا قیام قیامت قائم اور دائم رکھے. جنہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک پاکستان کی صورت میں لے کر دیا, آج قائد اعظم ٹرسٹ کے زیر اہتمام ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا, ان کی دیانت, ان کی ذہانت کو سلام کیا گیا, اور آج پوری پاکستانی کمیونٹی نے ان کو سلام پیش کیا ہے کہ جن کی وجہ سے آج پاکستانی آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں. قائد اعظم ٹرسٹ کے تحت ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا جس میں ہم نے قوم اور اوورسیز پاکستانیوں سے یہ بات کہی
کہ پاکستان کو ترقی پہنچانے کے لیے, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے قائد اعظم کی سوچ اور قائد اعظم کے افکار کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا. پاکستان کو, پاکستانیوں کی سب سے زیادہ ضرورت شاید اب ہے, تو ہمیں مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. ہم ساری پاکستانی کمیونٹی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عظیم آزاد ملک پاکستان ہے, اور پاکستان کی وقار بنانے کے لیے پاکستانیوں کو جد و جہد کرنی پڑے گی, بیرونی ملک میں اور پاکستان کے اندر. پاکستان زندہ باد. قائد اعظم ٹرسٹ کے زیر تمام ہمیشہ کی طرح آج پھر یوم قائد برمنگھم میں منایا گیا, جس میں پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی ہے, اور اس کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال صاحب اور پیر سید منور حسین شاہ جماعتی کے علاوہ دیگر ہمارے علماء کرام, ہماری کمیونٹی کے لیڈر تمام یہاں موجود تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ قائد کا فرمان جو ہے اس پر عمل بھی کریں, پڑھیں بھی ضرور تو اس پر عمل بھی ضرور کریں. تعلیم, تربیت, شریعت, اس پر عمل کریں, پاکستان کو آگے لے جائیں. پاکستان ایک دنیا کی سپر طاقت ہے اور رہے گی. میں یہی میسیج دینا چاہوں گی جو کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی پہلی سیلیبریشن جو ہوئی تھی, سالگرہ ہوئی تھی, تو انہوں نے دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے ہمیں یہ ایک پاکستان کی نعمت عطا کر دی ہے. ہمارے پاس ایک مضبوط ملک ہے اور ہمیں اب اس کی جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے, اور اس طرح سے تعمیر کرنا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی نہ ہوں, اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں. محمد علی جناح کا یہاں پر ہم نے بڑے جوش و خروش سے دن منایا ہے. میں اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. پروگرام کے آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کے درجات کی بلندی, پاکستان کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی. عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم.